طلاق کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جب غصہ آتا ہے تو ذرا کچھ ناراضی ہوئی، ذرا کوئی میاں بیوی میں جھگڑے کے معاملات ہوئے تو فوراً ہی طلاق کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ طلاق جو ہے وہ عام طور پر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ طلاق سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، طلاق سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بچے بیچارے آزمائشوں میں آ جاتے ہیں، خاندان کے خاندان جدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سوچیں کہ اتنی محنت سے گھر والوں نے جو ہے سارے معاملات کیے ہوتے ہیں، نکاح میں جو ہے وہ نکاح کرنے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی ہوتی ہے، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے ہوتے ہیں، تب جا کے کہیں ایک معاملات نکاح کے ہوتے ہیں، ایک دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، اور ذرا سا غصہ، چند منٹ کا جو ہے وہ اپنا غصہ نکالنا، عزم برداشت، اس کی وجہ سے معاشرے میں طلاقیں عام ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی جب طلاق دیتے ہیں تو شریعت کے حصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اور ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا، یا ایک ہی طہر میں 2 طلاقیں دینا، یا 3 طلاقیں دینا، یا ایک لفظ سے 3 طلاقیں دینا، یہ سب جو ہے وہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے طلاق یہ وہ حلال کام ہے کہ اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ تو طلاق کو صرف ضرورت کے تحت مشروع رکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اور نہیں بن پاتی، تب جا کے طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں طلاق دینا ممنوع ہے۔ قرآن کریم نے بھی جو ہے وہ گھر کو جوڑنے کے حوالے سے مختلف ذرائع بیان فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں کوشش کرے، آپس میں معاملات سلجھانے کی کوشش کرے۔ احادیث کریمہ میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ بیوی کو سمجھایا جائے اگر اس کی غلطی ہے تو، اگر شوہر کی غلطی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، پھر بھی معاملات اگر سالو نہیں ہوتے تو خاندان کے بڑوں کو انوالو کیا جائے تاکہ وہ مل بانٹ کر صحیح طریقے سے فیصلہ کریں اور جو ہے وہ گھر چلتا رہے، ہنستا بستا گھر، معاملات اس کے چلتے رہیں۔ لیکن اگر پھر بھی خدا نہ خواستہ گھر نہیں چل پاتا اور بالآخر فیصلہ یہی کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ خاندان میں جدائی ہونی ہی ہونی ہے، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کے بھی کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ شریعت نے طلاق کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ طلاق احسن ہوتی ہے، طلاق سنت ہوتی ہے، اور طلاق بدعت ہوتی ہے۔ احسن طلاق یہ ہوتی ہے کہ صرف ایک ہی طلاق دی جائے، ایک ہی طلاق دی جائے، اور وہ بھی طہر کے دنوں میں دی جائے، یعنی کہ مخصوص ایام میں جب عورت ہوتی ہے تو ان دنوں میں طلاق دینا یہ گناہ ہوتا ہے، تو ان دنوں کے علاوہ جو دیگر دن ہوتے ہیں جن کو طہر کہا جاتا ہے اس میں صرف ایک طلاق دی جائے اور عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی تو اس صورت میں وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اسی طرح طلاق سنت یہ ہوتی ہے کہ 3 الگ الگ طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں، اس سے یہ ہوگا کہ جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اور طلاق بدعت جو شروع میں نے گناہوں والی مثالیں دیں وہ تقریباً مثالیں طلاق بدعت کی تھیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہی المیہ یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتے ہیں، حالانکہ جو ایک طلاق والا آپشن ہے اس میں آسانی یہ ہے کہ بعد میں کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ بندے کو احساس ہو جاتا ہے۔ کسی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ اگر طلاق دینے سے 1 منٹ پہلے آپ پوچھیں مرد سے یا اس خاندان سے تو وہ کہیں گے کہ بھئی اب ہم کسی صورت اکٹھے نہیں رہ سکتے، لیکن جیسے ہی طلاق دینے کا شوق پورا ہو گیا اب پھر فوراً بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ علیحدہ نہیں رہ سکتے، اب خاندانوں کو ملنا ہے۔ پھر دارالفتہ میں جاتے ہیں اور دارالفتہ میں جا کے بھی بعض اوقات بیانات بدلنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا، اور سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ مفتی کا کام کوئی شریعت کو گھڑنا نہیں ہوتا، بلکہ مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا اس کو واضح کرنا کہ آپ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہی بہتر یہ ہے کہ شرعی احکام سیکھ لیے جائیں، اور اگر ایک طلاق دی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ریورس کرنا ہے، آپ نے رجوع کرنا ہے، تو شریعت نے آپ کو آپشن دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ عدت ختم ہونے سے پہلے مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اس میں دوبارہ سے نکاح کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اور بالفرض عدت ختم ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد نکاح کے ذریعے سے دوبارہ سے رجوع ہو سکتا ہے، یعنی اسی عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، مگر اب 3 کی جگہ 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ مگر جو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو وہ گویا کہ اپنا مکمل جو ہے وہ رجوع کا حق ختم کر دیتے ہیں، اور اب 3 طلاقوں کے بعد عورت جو ہے وہ مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس سے دوبارہ اس طریقے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ ابھی چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی نوبت بھی آئے تو کبھی بھی ہمیں اس طرح جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر اور شریعت کی رہنمائی میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وکلاء حضرات سے، وکیل حضرات سے لکھواتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہوتا ہے ان کو بھی اس چیز کی نالج نہیں ہوتی، وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں ہی لکھتے ہیں۔
تو اب یوں 3 طلاقیں جب لکھوائیں گے، اس پہ سائن کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. تو اس لیے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو کسی سنی معتمد عالم دین سے، مفتی اسلام سے رہنمائی لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.